لکم کیف تحکمون، کیسی دیوانوں والی باتیں کرتے ہو کہ میں ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر کروں گا۔ تو ایمان کا مکمل کیا ہے؟ اندر لا الہ الا اللہ ہو، باہر محمد الرسول اللہ ہو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا درجہ چاہیے۔ وعمل الصالحات کیا ہے؟ عمل الصالحات کی ابتدا نماز ہے، انتہا اخلاق ہیں۔ نماز اچھی ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں تو عمل الصالحات اس کے بیچ میں سارے آ گئے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کے حقوق العباد اخلاق ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور حقوق العباد میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے سارا شریعت، سارا دین زمین پہ اتارا، نماز کے لیے آسمان پہ بلا کر دینی 5 تھی، 50 کیوں دی؟ میرے حبیب آپ کی امت پہ 50 نمازیں، اب دیونی تو 5 ہیں، تو پہلے کہہ دیتے 5، 50 کیوں ہے؟ اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں۔ پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر میرے نبی تو لے کے چل پڑے، 50 ہی لے کے چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، اس لیے میں واضح کر دیتا ہوں، پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جب میرے حبیب چل پڑے، تسلیم، رضا، ایک لفظ نہیں بولے کہ زیادہ ہے، تو میں نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہی کھڑا کیا ہوگا، میرے حبیب نے واپس بھیجے تو میرے کو 50 لے جاندہ ہے، فیصلہ بادیاں ہے کہ نہیں پڑھنی تھے 50۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کب 50 نمازیں ملیں گا، توبہ توبہ حضور حضرت آئے ویکھو، اے معافی، واپس جاؤ، تھوڑیاں کراؤ۔ یہ اللہ، مجھے لگتا ہے اللہ نے ہی کھڑا کیا ہوگا۔ واپس چھٹے آسمان سے 7 اور 7 سے سدرۃ المنتہا، یا اللہ کوئی تھوڑی ہو جائے تو اللہ کہتا چلو 45 کاٹ دینے ہیں، نہیں اچھا میرے محبوب 5 کاٹ دیتے ہیں، پھر واپسی، پھر آگے موسیٰ کتنی 45، نہیں واپس، پھر واپس سدرۃ المنتہا، اچھا میرے حبیب 5، 45 سے 40، میرے حبیب 5، 35، میرے حبیب 5، 30، میرے حبیب 5 اور 25، میرے حبیب 5 اور 20، میرے حبیب 5 اور 15، میرے حبیب 5 اور 10۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، حضور واپس، پھر واپس، میرے حبیب 5، واپس آئے، جی کتنی 5، نہیں واپس جائیں، کہا نہیں موسیٰ مجھے شرم آتی، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا یہ بھی اڑ گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت اللہ نال گل کیویں کرے گی؟ نہیں میں نہیں یہ کام کرنا۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے نہ کرو، میری امت تے 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی ہیں، نہ بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے پہ بات کی، کہا نہیں موسیٰ بس ٹھیک ہے۔ جب میرے نبی آگے چلے، پیچھے سے میرے اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے تو 5 ہیں، لیکن ہم اپنے بول پر قائم ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50، ہر نماز 10 گنا لکھی جائے گی۔ تو بہت بڑا مجمع آئے ہوئے ہو، اور ماشاءاللہ نوجوان ہی نوجوان، مجھے میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر۔ مجھے پتہ ہے اکثر بے نمازی ہوں گے، تو دیکھو میں یہ سب بچوں کے سامنے بڑوں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سارے ہاتھ گھماتا ہوئے سارے یہاں، پھر یہاں سے پھر یوں لے جا رہا ہوں۔ تو میں اللہ اس کے رسول کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نیت کرتے ہو؟ نہیں، وعدہ کرو، وعدہ کرتے ہو؟ بڑا ہولو انشاءاللہ ہے، خطرے کی بات، زور سے کہو نماز نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نہیں چھوڑی، تم سبزی منڈی میں کیوں چھوڑو؟ تم ریل بازار میں کیوں چھوڑو؟ تم کچہری بازار میں کیوں چھوڑو؟ اور بازاراں دے میں نہ نہیں ہم، تم زمیندارے میں کیوں چھوڑو؟ گھر میں ٹھنڈے کمرے میں کیوں چھوڑو؟ دروازے پر مسجد ہے، کیوں مسجد چھوڑتے ہو؟ میرے نبی کی اولاد نے تپتی ریت پہ ریت سے تیمم کر کے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ سجدوں میں سر رکھا، قیامت تک کے لیے زمین ٹھنڈی کر دی کربلا کے سجدوں نے، اور قیامت تک کے لیے امت پر ایک آخری حد قائم کر دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، جان سے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وعمل الصالحات، عمل الصالحات میں نماز ہے سب سے بڑی چیز، حقوق اللہ میں نماز، کوئی معافی نہیں۔ روزہ معافی ہے، بیمار ہو چلو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چلو بعد میں رکھ لو، چاہے آج کل ایئر کنڈیشن گاڑی کا سفر ہے، نہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہم مسافر ہیں بعد میں رکھ لیں،
آپ بیمار ہیں بعد میں رکھ لیں، نماز نہیں، مسافر ہے 2 پڑھ لیں، 2 رکعت کر سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ بیمار ہیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیمار ہیں آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، تو میں آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، آنکھوں کے اشارے سے رکوع، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ۔ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آنکھوں کا اشارہ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں سر کٹا کے یہ پیغام دیا کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے جنگوں میں لڑتے ہوئے نماز پڑھ کے پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میرے نبی کی خندق میں 3 نمازیں قضا ہوئیں، آپ نے بد دعا دی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دی، پھر آپ نے عصر قضا پڑھوائی، مغرب قضا پڑھوائی، عشاء قضا پڑھائی، اب 3 نمازیں قضا ہو گئیں، پھر آپ نے سب کی قضا باجماعت نماز ادا فرمائی۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اور اہل ایمان کا اتنا مجمع اس وقت پورے پاکستان میں کہیں جمع نہیں ہوگا۔ آپ سب یہ ایک پیغام لے کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ اور عمل الصالحات کی انتہا ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ والدین ہیں ان کے پاؤں پکڑ لو، والدین کے پاؤں کے، ماں کے پاؤں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، وہ سختی بھی کریں تو برداشت کر جاؤ۔ اور والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے نرمی کرو، نرمی کرو، نرمی کرو۔ ہمارے پورے ملک کا مزاج ہے سختی تو بغیر تاجی کم نہیں بنتا، اور ماں باپ نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، استادوں نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، قاریوں نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، افسروں نے چھوٹوں پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، بڑوں نے چھوٹوں پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے حسین ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے بدصورت ہوتی۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں کو پیار دو، چھوٹوں سے کہتا ہوں بڑوں کے پاؤں پکڑ لو، ان کے آگے چلو۔ کبھی کوئی بدتمیزی ہو جائے فوراً معافی مانگو، فوراً توبہ کرو۔ کبھی ماں باپ سے زیادتی ہو جائے، کبھی کسی بڑے سے چھوٹے پر زیادتی ہو جائے تو بڑا بھی معافی مانگے، بڑا بھی معذرت کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کی جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ بھاگے، ایک صحابی بھاگ رہے تھے، ان کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پہ آ گیا، جوتا تھا جنگی، وہ آپ کو بڑی چبھن ہوئی، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے اس کو سوٹی ماری، سوٹی سے کہا اوجعتنی، ارے تو نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ وہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے گئے، لیکن کہنے لگے کہ میرے کان میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اوجعتنی، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں کہا ابھی ہن تیری خیر نہیں، ہن تو تباہ ہو گیا، جبریل آوے گا پیغام لے کے تیری تباہی بربادی دا، تو اللہ دے نبی نو تکلیف پہنچائی۔ کہ میں ساری رات سویا نہیں، اور اسی میں حالانکہ زرہ پہ نہیں تھی، زرہ پہ لکڑ نے کی اثر کرنا، زرہ پہ تو تلوار اثر نہیں کرتی۔ صبح کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ کہنے لگے میں نے کہا بس آ گئی تیری تباہی کا پیغام، آ گیا جبریل آ گیا تیری تباہی کا پیغام لے کر۔ میں ڈرتے ڈرتے